پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جنہوں نے فلسطین پر اقوام متحدہ میں گفتگو کی۔ خان صاحب جیل میں اس وقت بھی تھے جب ٹرمپ کو مبارکباد دی تھی، خان صاحب جیل میں اس وقت بھی تھے جب اپنی ایک ایم پی اے کی حسن کی تعریف کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں جنرل ضیاء الحق نے، ذوالفقار علی بھٹو نے اور بے نظیر بھٹو نے کیا کیا بات کی اور کب کب کی۔ بین الاقوامی جب پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہاں پر تقریریں اسی طرح کی جاتی ہیں، یہ کوئی عوامی جلسہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے۔ خان صاحب نے کوئی کمال نہیں کیا تھا کہ فل بدی تقریر کی تھی، غلط کیا تھا انہوں نے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کی تقریر کا معیار کیا تھا اور ان لیڈرز کی تقریر کا معیار کیا تھا، خان صاحب کی گفتگو کا انداز کیا تھا، ان لیڈرز کی گفتگو کا انداز کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ بات کیسے کی جاتی ہے۔ صرف ایک کو دیکھتے رہیں گے تو کبھی سمجھ نہیں سکیں گے، سیکھ نہیں سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ ایس اسپیکس۔ آج میرا موضوع پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہے، اور جس موضوع پہ میں آج بات کروں گا اس کے بعد مجھے گالیاں تو بہت زیادہ پڑنی ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ ہے کہ جب اس سے دلائل سے بات کی جائے تو وہ گالیوں کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر گالیوں میں بھی کوئی معمولی گالیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ میرے ننیال اور ددیال سب کا خیال رکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ میرے ہی نہیں، سب کا، جس سے بھی ان سے بات کی جائے دلائل سے بات کریں گے۔ میں آپ سے کچھ بات کروں گا، کچھ سوال کروں گا، چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ دیوانے ہیں عمران خان کے، وہ لازماً اس کا جواب دیں اور سکون سے سنیے گا میری بات۔ اگر آپ کو میری بات صحیح لگتی ہے تو کمنٹس میں اظہار کیجیے گا، بری لگتی ہے تب بھی کمنٹس میں اظہار کیجیے گا، گالیاں دینی ہے تب بھی دیجیے گا، لیکن سنیے گا ضرور میری بات۔ سوال یہاں پر میں چند کروں گا، تو سوالات کا جواب آپ سے چاہیے ہوگا۔ ایک سوال کیا ہوں گے آپ کو پورے ویلاگ میں ملے گا، اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی، یقیناً آپ چند باتیں آپ کو چپتی ہوئی نظر آئیں گی اور چند باتیں شاید ایسی ہوں جو شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور آ جائے تو میرا شکریہ ادا کیجیے گا۔ ایم ایچ اسپیکس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس میں اظہار کریں، اور اختلاف ہے تو ضرور اختلاف کریں، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے اختلاف کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جنہوں نے فلسطین پر اقوام متحدہ میں گفتگو کی ہے، اور اس خیال کے ساتھ وہ اتنے دلائل سے بات کر، اتنی زور سے، دلائل تو خیر معذرت چاہتا ہوں، دلائل اور پاکستان تحریک انصاف دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اتنی پرزور انداز میں، اتنی سختی کے ساتھ اس پہ قائم ہے وہ کہ وہ بھول گئے بہت سارے پیچھے ماضی میں جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لیڈر پاکستان کے، جنہوں نے اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی پلیٹ فارمز پر فلسطین کے لیے جو گفتگو کی ہے، جو آواز اٹھائی ہے، اس کو بھول گئے۔ اور پھر ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بھی بڑا گمان ہے، اور بڑا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ان کے جو قائد ہیں، وہ ان کے جو چیئرمین ہیں، صرف وہی انگریزی میں بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کیا دبنگ انگریزی بولی اقوام متحدہ میں جا کے، اس کے علاوہ تو کوئی انگریزی بات ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں نے سوچا تھوڑا تحقیق کروں، تھوڑا سمجھوں اس بات کو کہ ممکن ہے میں غلط ہوں، ممکن ہے خان صاحب کے علاوہ کوئی اس ملک میں لیڈر پیدا ہی نہ ہوا ہو، قائد اعظم بھی غلطی سے آ گئے تھے، نہیں تو خان صاحب موجود تھے، اس لیے میں نے تھوڑا سا تحقیقات شروع کی، اور اس تحقیقات کے بعد جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ قائد اعظم کے بعد خان صاحب دوسرے لیڈر نہیں ہیں، اس کے علاوہ بیچ میں اور بھی لیڈر موجود ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں نہ صرف فلسطین کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے بہت بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ اور خان صاحب ہی واحد لیڈر نہیں ہیں جنہوں نے فلسطین اقوام متحدہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین کر کے بات شروع کی ہے، بلکہ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، یہ بھی وہ لیڈر ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تقریر کا آغاز کیا ہے۔ اور پھر یہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی بات خان صاحب سے پہلے، خان صاحب کی طرح انہوں نے بھی انگریزی میں گفتگو کی اور بہت بھرپور انگلش بولی، بہت اچھی گفتگو کی اور بہت اچھے انداز میں اپنا امت مسلمہ کا پورا کیس وہاں پیش کیا۔ لہذا جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے کبھی کبھار آپ پڑھنے کی کوشش کیا کریں اور کچھ سرچنگ کر لیں، صرف اس بنیاد پہ کہ سوشل میڈیا ٹیم کیا کہہ رہی ہے آپ کی، آپ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے اقوام متحدہ میں تقریر کی، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس موضوع پہ بھی آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں جنرل ضیاء الحق نے، ذوالفقار علی بھٹو نے اور بے نظیر بھٹو نے کیا کیا بات کی اور کب کب کی۔ لیکن اس سے پہلے ہم خان صاحب سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب جیل کے اندر سے فلسطین کے لیے ایک مذمتی ٹویٹ تو کر دیں۔ تو جواب یہ آتا ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، قید ہیں، وہ کیسے ٹویٹ کریں گے؟ ہم کہتے ہیں یار خان صاحب نے ٹرمپ کی مبارکباد تو دے دی تھی جیل کے اندر سے ٹویٹ پر، تو کہا جاتا ہے خان صاحب نے فلسطین پہ، اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ میں گفتگو کی تھی۔ ہم کہتے ہیں بھائی بہت مہربانی، بڑی مہربانی ہے، خان صاحب کا اقبال بلند ہو، لیکن خان صاحب نے
فلسطین کے حوالے سے جیل پہ سے ابھی تک اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کی؟ پھر جواب آتا ہے کہ خان صاحب نے اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی، خان صاحب نے فلسطین کے حوالے سے بات کی جب وزیر اعظم تھے۔ ہم کہتے ہیں بھائی بہت شکریہ یار آپ کا، بڑی مہربانی، جب خان صاحب جیل میں موجود ہیں اس کے بعد وہ فلسطین میں آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ پھر یہ جواب آتا ہے۔ پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی خان صاحب، وہ کہا یہ جاتا ہے خان صاحب جیل میں وہ کیسے بات کریں گے، تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی جان خان صاحب جیل میں اس وقت بھی تھے جب ٹرمپ کو مبارکباد دی تھی، خان صاحب جیل میں اس وقت بھی تھے جب اپنی ایک ایم پی اے کی حسن کی تعریف کر رہے تھے، خان صاحب جیل میں اس وقت بھی تھے جب ان کی سابقہ بیوی جمائمہ خان، ان کی جو ساس صاحب ہیں وہ گزر جاتی ہیں، تو خان صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ اگر میں جیل سے باہر ہوتا تو آپ کے جنازے میں شریک ہوتا۔ وہ خان صاحب جو نعیم الحق کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، وہ خان صاحب جو کہ اپنے کارکنان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، وہ خان صاحب جو کسی سنا یہ گیا ہے کہ وہ شاید اپنی والدہ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم یہ بات کہاں تک صحیح ہے، لیکن کہا یہی جاتا ہے۔ وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جمائمہ کی ماں کے جنازے میں شریک ہو رہا تو بہت غمگین ہوں میں۔ اور پھر دلائل یہ دیا جاتا ہے خان صاحب کے پیروکاروں کی طرف سے کہ تم لوگ کو کیا معلوم، یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ خان صاحب شریعت کے مطابق بالکل بات کر رہے ہیں، شرعی اتارا ان کو جانا چاہیے، اس میں غمگین خاندان اس کے ساتھ دلجوئی کرنی چاہیے، اس لیے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ تو خان صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں کہ جو ان کے دور میں تحریک لبیک کے جو کارکنان کو قتل کیا گیا تھا ان سے کتنی دفعہ انہوں نے تعزیت کی؟ ان کے دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب انتقال کر گئے تب وہ کیوں نہیں جنازے میں گئے؟ کیا اس وقت شریعت نہیں تھی نافذ؟ اسی طرح بہت سارے سوالات ہیں جو خان صاحب سے کرنے ہیں، لیکن چلیں ابھی ہم تھوڑی سی آگے چلتے ہیں، بات کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی گالیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا اور میرے پورے خاندان کو آپ لوگ یاد کر رہے ہوں گے، تو اس لیے جلد از جلد آپ لوگوں کو یاد دلاتا جاؤں کہ خان صاحب واحد لیڈر نہیں ہے جنہوں نے اقوام متحدہ میں بات کی ہے۔ خان صاحب واحد لیڈر نہیں ہے جنہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین کر کے گفتگو شروع کی ہے۔ خان صاحب واحد لیڈر نہیں ہے جنہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر انگلش میں گفتگو کی ہے۔ خان صاحب واحد لیڈر ہیں البتہ جنہوں نے شاید اقوام متحدہ میں شلوار قمیض پہن کے اور کوٹی پہن کے گئے، تو ہم خان صاحب کو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب پاکستانی لباس میں گئے، ہم اس کو آپ کو سراہتے ہیں اس بارے میں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب واحد لیڈر نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو دلائل دیے جاتے ہیں کہ خان صاحب نے وہاں اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے جب تقریر کی ہے تو فی البدی کی ہے، کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں کی انہوں نے، تو بھائی آپ لوگوں کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جب عالمی پلیٹ فارمز پہ کسی خارجہ امور پہ گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، کوئی پالیسی بیان دیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی ملک کا وزیر اعظم گفتگو کرنے جا رہا ہوتا ہے، کوئی ملک کا وزیر اعظم جب عالمی پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کی نمائندگی کر کے اس ملک کو پیش کر رہا ہے، لہٰذا وہ پالیسی بیان دے رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایک لفظ نپت تولا والے لکھ کر بات کرے۔ اس کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے جو ٹیم تیار کرتی ہے تقریر، اور وہ ٹیم اس لیے تیار کرتی ہے تاکہ کوئی ایسا لفظ نہ چلا جائے جو کہ بین الاقوامی سطح پہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کے دور میں ہمارا بین الاقوامی طور پر خارجہ تعلقات ہمارے متاثر رہے مستقل مختلف حوالوں سے، چاہے وہ سعودی عرب کا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے امریکہ ہو، لیکن خان صاحب نے بعد میں امریکہ سے تو پناہ معافی بھی مانگ لی کسی اور دائرے میں، اور ان سے پھر مدد بھی مانگنا شروع کر دیا۔ بہرحال آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ خان صاحب کے علاوہ کیا مطلب اور کسی نے بات نہیں کی؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات ہے 1970 کی، جب 1971 ہونے والا تھا، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی، جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے سابق اور اس وقت وزیر خارجہ تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی اور فلسطین کے حوالے سے انہوں نے بھرپور خطاب کیا تھا، فلسطین میں انسانی حقوق کی مذمت بھی کی تھی، اسرائیل کے قبضے کو عالمی سطح پر ناجائز قرار دیا تھا، اور پاکستان کے موقف کو بھرپور انداز میں پیش کیا تھا۔ اور آخر میں ایک بات کہ انہوں نے بھی تقریر انگریزی میں کی تھی، اور ان کی انگلش بھی معمولی نہیں تھی، بہت زبردست انگلش تھی۔ چلیں تھوڑا سا اور چلتے ہیں، گالیوں کا سلسلہ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق 1980 میں جنرل ضیاء الحق نے بھی اقوام متحدہ میں تقریر کی اور انہوں نے فلسطینیوں کے لیے بات کی، اور مزے کی بات یہ کہ جب اقوام متحدہ میں جنرل ضیاء الحق نے تقریر کی تھی تو اقوام متحدہ میں جنرل ضیاء الحق خود سے نہیں گئے تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ جس کو عالمی لیڈر سمجھتے ہیں تو آپ سنیے گا ذرا، اس بات کو لگے گی تو بہت زیادہ لیکن تھوڑا سن لیجیے گا۔ جنرل ضیاء الحق کو OIC کانفرنس کے بعد امت مسلمہ کا نمائندہ بنا کر پاکستان کے جنرل ضیاء الحق کو OIC کانفرنس کے بعد امت مسلمہ کا نمائندہ بنا کر اقوام متحدہ میں بھیجا گیا تھا، سمجھ لیں۔ اور یہ وہ مسلم ممالک تھے، 51 مسلم ممالک اگر اس وقت تھے، یا جو جتنے بھی تھے، 51 تو اب ہیں، 49 تھے غالباً اس وقت، ان کی جانب سے اقوام متحدہ میں بھیجا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے مسلم ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے فلسطین اور دیگر مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرے وہاں جا کے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے وہاں جا کر امت مسلمہ کا مقدمہ پیش کیا تھا۔ پاکستان کے لیڈر تھے
پاکستان کی جانب سے گئے تھے, اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی, اور امت مسلمہ کی جانب سے بھیجے گئے تھے, OIC کانفرنس کے بعد گئے تھے, اور جنرل ضیاء الحق نے بھی وہاں پر انگریزی میں ہی تقریر کی تھی. اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ جنرل ضیاء الحق نے جب تقریر شروع کی تھی تو انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ لیا تھا. تو خان صاحب واحد لیڈر نہیں ہے, جنرل ضیاء الحق نے بھی اچھی لیڈر بات کی تھی. اور ایک اور, غالباً جنرل ضیاء الحق کا جو لباس تھا وہ بھی شیروانی تھا, اور انہوں نے بھی بات جب شروع کی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کی تھی. تو لہٰذا خان صاحب قائد اعظم کے بعد دوسرے لیڈر نہیں ہے, بلکہ بیچ میں ایک دو اور آپ لوگ نزدیک جو ٹٹو پنجو ہے نا عجیب سے لیڈر, وہ بھی گزرے ہیں. تو خان صاحب نے ہی اسٹارٹ نہیں لیا, البتہ جنرل ضیاء الحق جیسے لیڈر نے بھی لکھی ہوئی تقریر پڑھی, اور یہ عالمی اصولوں کے مطابق ہے. اور یہ حقیقی طور پہ بین الاقوامی جب پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہاں پر تقریریں اسی طرح کی جاتی ہیں. یہ کوئی عوامی جلسہ نہیں ہوتا, یہ آپ کا الیکشن مہم نہیں ہوتی. وہاں پر آپ کو جو بھی بات کرنی ہوتی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, بہت 90 تولے انداز میں بات سمجھ کے ایسی کہ سامنے والا جو لیڈر ہے, جو بین الاقوامی پلیٹ فارم سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنے خارجہ امور, جن کی خارجہ پالیسیز تیار ہو رہی ہیں وہاں پر, ان تک بات پہنچانی ہے آپ نے. تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. خان صاحب نے کوئی کمال نہیں کیا تھا کہ فی البدی تقریر کی تھی, غلط کیا تھا انہوں نے. آئیے آگے چلتے ہیں. بے نظیر بھٹو اسی طرح اقوام متحدہ اور دیگر پلیٹ فارم سے بھرپور تقریریں کر چکی ہیں, اور بے نظیر بھٹو نے کشمیر پہ بھی اقوام متحدہ میں بہت بھرپور آواز اٹھائی ہے. نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ بے نظیر بھٹو نے کشمیر کے حوالے سے تقریباً ایک ان کی تقریر موجود ہے, آپ لوگوں کو یوٹیوب میں مل جائے گی. تھوڑی سی محنت کیجیے گا, میں کوشش کروں گا کہ کچھ لنکس اپنے ڈسکرپشن میں دے سکوں تاکہ آپ لوگوں کو محنت نہ کرنی پڑے, آپ اس کو جا کے کلک کر لیے گا. بے نظیر بھٹو نے اقوام متحدہ میں انگریزی میں تقریر کی تھی, سر پر روپٹہ پہنی ہوئی تھی, مشرقی روایات کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انہوں نے بھی تقریر شروع کی تھی, اور کشمیر کے حوالے سے تقریباً ان کی 25 منٹ کی تقریر ہے, جس میں انہوں نے بھارت کو رگیدا تھا اور بھارت کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا تھا. پھر انہوں نے فلسطین پہ بھی بات کی تھی, اور بہت بھرپور بات کی تھی انہوں نے, لہذا, اور وہ بھی کی تھی انگریزی میں. تو لہذا میرے بھائیوں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں, خاص طور پہ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صرف خان صاحب نہیں ہیں جنہوں نے جا کے اقوام متحدہ میں تقریر کی ہے. لہذا جب آپ سے سوال کیا جائے کہ خان صاحب ٹویٹ کیوں نہیں کرتے, تو یہ مت کہا کرے کہ انہوں نے جا کے فلسطین پہ بات کی تھی اقوام متحدہ میں. وہ واحد لیڈر نہیں ہیں, ان کے علاوہ بھی لیڈر موجود ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خول سے باہر نکلیں, تھوڑا کوشش کریں کہ سوشل میڈیا سے باہر نکلیں. سوشل میڈیا کے علاوہ بھی جو دنیا ہے اس کی طرف جائیں, سیکھیں, پڑھیں, سمجھیں کون آپ کو کہاں تک بیوقوف بنا رہا ہے, اس بات کو سمجھیں. بلا وجہ کسی کے پیچھے مت بھاگیں. پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں ان سے بھی کہتا ہوں سوشل میڈیا سے باہر نکلیں, اور کوشش کریں کہ اگر واقعتاً آپ کو خان صاحب کی تقریر سے بہت محبت ہے, جہاں ان کی تقریر مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ میں سے 50% لوگوں نے بھی خان صاحب کی تقریر سنی ہوگی اقوام متحدہ میں. کوشش کریں وہ سنیں, بڑے مزیدار, بہت اچھی تقریر ہے, اور اس تقریر سے بھی آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا, بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا. لیکن اگر آپ ہو سکے دل پہ پتھر رکھ کے, تھوڑا سا آپ کو صبر تو کرنا پڑے گا, غصہ بھی آ رہا ہوگا, جلن بھی ہوگی, لیکن بے نظیر بھٹو کی, ذوالفقار علی بھٹو, جنرل ضیاء الحق, ان کی تقاریر بھی سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کی تقریر کا معیار کیا تھا اور ان لیڈرز کی تقریر کا معیار کیا تھا, خان صاحب کی گفتگو کا انداز کیا تھا, ان لیڈرز کی گفتگو کا انداز کیا تھا. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ بات کیسے کی جاتی ہے. صرف ایک کو دیکھتے رہیں گے تو کبھی سمجھ نہیں سکیں گے, سیکھ نہیں سکیں گے. آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سے درخواست کرتا ہوں MHS اسپیکس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اس ویڈیو کو, اور کمنٹس میں اظہار کریں. اگر آپ کو گالیاں بھی دینی ہیں تو کمنٹس میں دیجیے, میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ مجھے کون کون سی گالیاں پڑ رہی ہیں. لیکن اگر آپ باقی سیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ سرچنگ کریں, اور اقوام متحدہ میں جو تقاریر ہوئی ہیں ان کو سنیں, جو فلسطین پہ پاکستانی حکمرانوں نے بات کی اس کو سنیں. شہباز شریف صاحب نے بھی حال میں ہی جو جا کے اقوام متحدہ میں بات کی ہے وہ بہت مدلل ہے, بہت گفتگو بہتر گفتگو ہے, بہت اچھی انگریزی میں بات کی ہے انہوں نے, اور انہوں نے بھی لکھی ہوئی بات کی ہے. یاد رکھیے گا کہ لکھی ہوئی بات کی جاتی ہے بین الاقوامی تعلقات میں. یہ بار بار میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس خناس سے باہر نکلیں کہ خان نے فی البدی تقریر کی تھی, کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا, اور اس سے بھی باہر نکلیں خان واحد لیڈر ہیں. یہ بھی کوئی آپ کی غلط سوچ ہے. امید ہے کہ آج کے میرے اس ولاگ سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, آپ کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ, اور یہ بھی امید ہے کہ اگر آپ لوگ اگر نہیں سمجھیں گے, نہیں سیکھنا چاہیں گے تو بھرپور گالیوں سے مجھے نوازیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.